تینوں اینی توفیق بندے کوئی تو جواب دو نا یار کہ نہیں مولوی صاحب میری ماں نے یہ غلطی کی تھی میں تو نہیں جی میں اپنے والد صاحب کا اکیلا بیٹا تھا مجھے اللہ نے 4 دیے رو روتا ہوں اور سلیمان تیرے 4 نے تو اتنا پیار کرنا ہے وہ تو کلا ہی سامنے کنا کیتا ہے جنہیں 25 سال تینوں روٹیاں پکا کے دیتیاں تیرے آٹے گنے تیرا سالن پکایا تیرے پخانے والے کپڑے دھوتے تو رات نے کیتا تو اٹھ کے بہ گئی نا آپ کے ذہن میں صرف آپ کی امی آپ کا انتظار کرتی اب بولو تو گڈی تھلے آ جاؤ میں ٹینشن نہیں کروں ماں ہی تھوڑا انتظار کرتی پڑھا گیا تو پتہ جنہ فروٹ تسی لیا کے کول 10 منٹ رکھنا ہے نا انہوں زندگی جی کھو 10 سال انجی نہیں مرنا انہوں نے ماما ٹھنڈیاں چھاواں بھی ملیا ماں کی دعا جنت کی ہوا بھی ملی بڑا کچھ ملا حضرت نہیں ملا باپ کے لیے کچھ ملا تو صرف ایک ملا اور وہ بھی کیا پیو دیاں گالاں دے کیو دیاں نالاں یاد انہوں پھر چنگے طریقے نہ نہیں کیتا یا انہیں منو اگوں پھڑنا ہے یا انہیں منو پچھوں پھڑنا ہے اور ساتھ ہی اس نے نہ ایک اعلان کر دینا بابا فائٹی لیکن ہونا کیا ہے 35 سال بڑے باپ نے تھوڑا سا جھوٹا موٹا زور لگا کے نا پھر 35 سال بڑے باپ نے نیچے گر دیا اس نے میرے اوپر بیٹھ کے بڑا خوش ہوا جنا سانو جمے حضرت اسی انہوں نے کو فیض نہیں دیتا اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہیں اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہے ویسے یہ غلط نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا کریں تربیت ہے کس طرح آپ کے اندر یہ چیز پہ اب ذرا مجھے وہ زیارت کرائے ہیں احباب نا جن کے پاس ادھر سے نہیں علماء سے سوال نہیں ہے تو اللہ کا کرم ہے وہ تو ہمیں سکھاتے ہیں سامنے سوال ہے جس کے پاس امی ابو دونوں ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں یا دونوں میں سے ایک ہیں ماشاءاللہ تقریباً سارے ہیں کہ نہیں الحمدللہ تھلے کر لو جی اللہ سب کے والدین کو لمبی زندگی دے ہوں ذرا گولی کوڑی ٹھیک ہے جی ہوں ذرا وہ ہاتھ کھلارو جڑے روز پھر انہوں نے کٹ کے سوندے جھوٹ نہ بولیے مسجد کھلو بیٹھ مسجد ہے دیکھ لو جی ساری مسجد 1 2 3 4 ساری مسجد صرف 4 بندے نے ہاتھ کھلا کتنے جائیے ادھر ہے کتنے جائیے ادھر کتنے تاڑیاں محفلاں کتنے تاڑے نعرے ادھر صرف ساری مسجد 4 بندے نے ہاتھ کھلا رہے جڑے اپنے والدین نے کٹ کے ساتھ اس کے لیے پورا حضرت اللہ نے ایک چیز بتائی کہیں کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ساتھ ہی کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پھر آگے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پھر سورہ لقمان میں کہا أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ لیکن اللہ کیا ہے اتنی بڑی مسجد صرف 4 بندوں نے ہاتھ کھڑا کیا کسی راتی انہوں نے کٹ کے سونے آپس میں بیٹھے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو میں کیمرہ بند کروا دیتا ہوں وہ غلطی ہوگی انہوں کو غلطی ہوگی پھر کیوں نہیں کٹ دے پھر کیوں نہیں کٹ دے یا تو دسو نا جی غلطی ہوئی ہے میں تا نہیں کٹ میرے ابو کو ہے غلطی ہوئی اگر یہاں بیٹھے کسی بندے کی عمر 20 سال ہے تو پھر اس کے ابو کی عمر کم از کم 45 46 47 تو پھر ہونی چاہیے نا انہوں 25 سال تینوں پالے ہے وہ دیتے ہیں تنہیں اینی بھی توفیق نہیں تو انہوں ان کٹے انہیں 25 سال تینوں روٹیاں پکا کے دیتیاں تیرے آٹے گنے تیرا سالن پکایا تیرے پخانے والے کپڑے دھوتے تو رات نے کیتا تو اٹھ کے بہ گئی نا سارے دن دی تھکی سی پھر بھی جا کے کچن میں تیرے فیڈر سے دودھ پا کے لے تینوں اینی توفیق بھی نہیں ہے کہ تو کوٹ نہیں چھڑا تینوں اینی توفیق بندے کوئی تو جواب دو نا یار کہ نہیں مولوی صاحب میری ماں نے یہ غلطی کی تھی میں تو نہیں ہوں اللہ دے بندے خدا دا کو نام لو کہڑے پاسے ٹور پہ ہو سارے کہڑے پاسے ٹور پہ سانو پوچھو حضرت جی مینوں پوچھو جسے کل ماں پیو نہیں ہے اللہ حضرت مجھے خود بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں
میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے ابراہیم، اس نے مجھے سکھایا کہ والد کیا ہوتا ہے، لیکن میں خود لیٹ ہوں۔ اس سال کا تھا جب ابو جی فوت ہو گئے، مجھے خود بڑی، لیکن اس نے مجھے سکھایا۔ میں بڑا روتا ہوں اپنے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ یہ میں گھر جاؤں گا نا، وہ جاگ رہا ہوگا، انتظار کرے گا میرا، تو ہماری ملاقات کیسے ہونی ہے؟ کیونکہ چھوٹا ہے، سب سے لاڈل ہے، یا انہیں منو اگوں پھڑنا ہے تو یا انہیں منو پچھوں پھڑنا ہے، اور ساتھ ہی اس نے نہ ایک اعلان کر دینا، بابا فائٹنگ۔ بچہ ہے 3 سال کا چھوٹا سا بچہ، بابا فائٹنگ۔ اس کی عمر 3 سال ہے، میری عمر 38 سال ہے، مجھ سے 35 سال بڑا ہوں، لیکن ہونا کیا ہے، 35 سال بڑے باپ نے تھوڑا سا جھوٹا موٹا زور لگا کے نا، پھر 35 سال بڑے باپ نے نیچے گر جانا۔ اس نے میرے اوپر بیٹھ کے نا بڑا خوش ہونا ہے کہ میں اپنے پیو نو ہرا لے۔ پھر اس نے مجھے سکھایا کہ یہ باپ ہوتا ہے جو 35 سال بڑا ہو کے بھی نا صرف بیٹے کی خوشی کے لیے جان بوجھ کے کشتی ہار جاتا ہے۔ اس نے مجھے سکھایا، میں بڑا ہی روتا ابو کو یاد کر۔ اللہ جی، میں اپنے والد صاحب کا اکیلا بیٹا تھا، مجھے اللہ نے 4 دیے، پھر اور روتا ہوں، اور سلیمان تیرے 4 نے تو اتنا پیار کرنا ہے، وہ تو دا کلا ہی سامنے کنا کیتا ہوئے گا ہے، ان کی قدر کرنا ہے، ان کی قدر کرنا، اور ڈنڈی نہ مارنا جیسے ہمارا مزاج بنا دیا گیا ہے، کوئی کہندہ نہیں پتکارا تو ڈال دیا نا آپ کے ذہن میں کہ صرف آپ کی امی آپ کا انتظار کرتی، اب بولو تو ہی گڈی تھلے آ جاؤ، میں انہوں ٹینشن نہیں کروں، پھر ماں ہی تڑا انتظار کار کر دی، پڑھا گیا جی، کوئی کہندہ نہیں پتکارا ماما جدو مر جاندی ہے۔ اللہ حضرت 10 بج گئے ہیں، اس کے بعد ایک اور جگہ جانا ہے، جاتے جاتے کم از کم حضرت جی 1-1.5 ہو جائے گا مجھے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کبھی اس طرح نہیں ہوا، 2 بجے گیا، 3 بجے گیا، جا کے میں نے دروازہ کھولا ہے، اور ابو جی تسبیح لے کے نا سین میں چکر نہیں کاٹ رہے۔ میں نے ایک دن کہا مولوی سلیمان انج پاویں تینوں معافی میلی جانی ہے، بڑا کریم رب ہے، لیکن جڑا ساری رات بڑھا پیو جاگدا ہے نا، تینوں بڑی گھٹ پینی ہے۔ میں نے ایک دن نہ بیٹھ کے گھٹنے دبا کے عرض کی، میں ابو جی میرا روز کا کام ہے، تو ہی سو جایا کرو رات نہ ڈکیا کرو۔ انہوں پتہ کی کہندے نے، کہندے نے چلیا جدی ایک ہی اکھ ہوئے، اکھ تو مراد ایک ہی پتر ہوئے، جدی ایک ہی اکھ ہوئے اور وہی سڑکتے ہوئے تو کہڑے پیوڑ نیندر پیندی ہے۔ قدر کر، ڈنڈی نہیں مارنی، ڈنڈی نہیں، ماں بھی ماں ہے، والد بھی والد ہے۔ اللہ حضرت اب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نعت خواں کے ہوتے ہم نہ بیٹھے، یا ہم چلے گئے ہیں تو نعت خوانا پڑے، کیونکہ حضرت ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا پڑھ دیں، کیمرہ لگا ہوتا ہے، ہمارے لیے مشکل بن جاتی۔ میں کھاریاں گیا، وہاں کو تھا بزید، نہیں جی میں تھوڑا جہا پڑھنا ہے، میں نے اس کو کہا پتر کوئی معروف پڑھی، کیمرہ لگا، میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ نہیں باز آیا، اس نے صحیح الف للہ سنائی مجھے، اور اینڈ پہ پھر شروع ہو گیا، کیا جی نہ مرن کدی کسی دیا ماں۔ مجھے ویسے غصہ چڑھا ہوا تھا پہلے، پھر میں نے اسپیکر پکڑ لیا اسے، میں نے کہا یار یہ تو کیوں ڈنڈی مار رہا ہے، یہ کی ڈنڈی ماری ہے؟ میں تو کہہ رہا نہ مرن کدی کسی دیا ماں، ایڈے سامنے بیٹھے نے کہ لاٹری جو نکلے سن یا ڈاؤن لوڈ ہوئے سن، بھائی یہ باپ والے بھی ہیں، تو یہ کیوں صرف کہہ رہا ہے کہ نہ مرن کدی کسی دیا ماں؟ اس کا مطلب ہے کہ ابے سب کے مر جائیں، یعنی میں نے کب کہا ہے؟ میں تیری بات کا مطلب تو یہ ہے، سامنے اگر بیٹھے ہیں تو اس طرح کیا ہے؟ اللہ یہ جملہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھائی تیری ماں کو اسپیشل ماں آ گئی ہے، یا اللہ کے محبوب کی والدہ انتقال کر گئی، یا حسنین کریمین کی والدہ انتقال کر گئی، تیری ماں کو اسپیشل آ گئی جو تو کہہ رہا نہ مرن کدی کسی دیا ماں، یہ جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا کلو نفس ذائقۃ الموت، تو کس طرح کہہ رہا نہ مرن کدی کسی دیا ماں؟ ہاں یہ تو کہہ یا اللہ لمبی عمر دیں، زندگی والی برکت والی دیں، صحت والی دیں، یہ تو کس طرح کہہ رہا ہے؟ دوسرا ظلم صرف ماں کا نام، باپ کا نام کیوں نہیں کیا؟ اللہ پتر یہ جتنے بچے بیٹھے یاد رکھنا، میں کو ماں کی شان کا انکاری نہیں، صرف معاشرے میں یہ دیکھا یار باپ کو اپنی دیوار سے لگا دیا، کوئی جملہ نہیں ہے آپ کے پاس اپنے والد کے نام۔ میں نے بڑا تلاش کیا، کوئی مل جائے حضرت مجھے، ماما ٹھنڈیاں چھاواں بھی ملیا، ماں کی دعا جنت کی ہوا بھی ملی، بڑا کچھ ملا حضرت،
نہیں ملا باپ کے لیے کچھ نہیں ملا تو صرف ایک ملا, اور وہ بھی کیا, پیو دیاں گالاں تے گھیو دیاں نالاں. یاد انہوں پھر چنگے طریقے نہ نہیں کیتا کسی نے, پھر گالاں ہی لبیاں پیو دیاں, اس کی مزدوری نہیں نظر آئی کسی کو, وہ حضرت دھند میں جانا نظر نہیں آیا کسی کو, وہ دسمبر, وہ جنوری, وہ فروری کا موٹر سائیکل میں بیٹھ کے جانا کسی کو نظر نہیں آیا, وہ جون کی گرمی, وہ جولائی کی گرمی, وہ اگست کی حبس, وہ کسی کو نظر نہیں آئی. ادھر آئی تو پھر گالیاں ہی نظر آئیں حضرت اس کی سب نہیں. ادھر ڈنڈی نہ مار, دونوں کی بڑی قدر کرنا ہے. امی جی, امی جی, ابو جی, ابو جی, دونوں کی بڑی قدر. ڈنڈی نہ مارنا حضرت, اپنے والد کی بھی بڑی قدر. اور تمہیں پتہ, میں نے کہا نا میں نے بہت سیکھا حضرت. میں حضرت اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد مینڈ کرنے لگا, 17 سال بعد پیدا ہوا. میٹرک کیا کرتے کرتے 16-17 سال وہ لگ گئے. کالج میں بھی داخلہ لیا حضرت, اللہ نے سوچ بدل دی. میں نے ایک دن نا وہ عرض کیجیے اجازت ہوئی تو میں قرآن پاک کی حفظ کر لیا. ابو جی نے کہا اس سے اچھی بات کون سی, اب واپڈا میں تھے حضرت, اجازت مل گئی. میں نے سیالکوٹ میں کیا, پھر آگے درس نظامی کی اجازت مانگی, 8 سال کا لمبا پینڈ, وہ بھی مان گئے. میں جامعہ نظامیہ لاہور چلا گیا. پھر ہوا یہ کہ جو دن ابو جی کے گھر بیٹھنے کے تھے, میرے ابو جی نے مزدوری کی ہے, بڑی مزدوری کی. 2 بار حضرت جی کھمبے سے گر گئے. اس بازو میں راڈ تھا حضرت جی, یہ ہاتھ بری طرح جل چکا تھا. اس لیے تو میں کہتا ہوں یار تم کیسے گاڑی کے پیچھے لکھوا لیتے ہو, یہ میری ماں کی دعا ہے. تمہیں ابو بھول گئے حضرت, اس کی فیسیں بھول گئیں, اس کا بستہ لے کے دینا بھول گیا, اس کی کتابیں لے کے دینی تمہیں بھول گیا سارا کچھ. کیسے تم گاڑی کے پیچھے لکھوا لیتے ہو, یہ میری ماں کی. کیوں تم والد کو بھولے, کیوں تم نے والد کو اتنا فراموش کیا, تمہیں اس کی مزدوری بھول گئی ادھر. میں جب لاہور سے آ گیا نا, تھوڑی دیر بعد والد صاحب یہ ریٹائرڈ ہو گئے. اللہ وہ 25 سال پہ ریٹائرمنٹ لے سکتے تھے, میری وجہ سے حضرت وہ 60 سال تک انہوں نے نوکری کی ہے کہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے. واپس آ گئے, کسی دفتر جانا تھا ہم دونوں نے, میں اور ابو جی گئے. وہاں ابو جی نے انگوٹھا لگانا تھا, وہ ابو جی انگوٹھا لگائے, انگوٹھا نہ آئے. جو بچی بیٹھی تھی نا اس مشین کے اوپر, اس نے کچھ پہچان بھی لیا. مجھے کہنے لگے حضرت صاحب بازار سے نا وہ کوئی لوشن لائیں, لا کے نا ان کے انگوٹھے پہ اچھی طرح لگائیں, تو آگے لگائیں لگ جائے گا. میں نیچے گیا حضرت, میں نے کیئر کا نا چھوٹا لوشن لیا. میں آیا, میں نے ابو جی کو کہا ابو جی ذرا ہاتھ دکھاؤ میں لوشن لاؤں. ابو جی نے ہاتھ دیا. میں جب انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا نا تو حضرت انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں تھی, ان پنجابی جی کہتے ہیں کس گئی نہیں ہے. میں بڑا حیران ہوا, اور میں نے ابو جی سے سوال کیا, میں ابو جی لکیراں کتنے گئی ہیں؟ تو مجھے آگے سے فرمانے لگے یار تیریاں بنا دیں میریاں مٹ گئی ہیں. قدر کریے, ایدی قدر کریے. یہ بڑا مظلوم ہے میرے معاشرے میں, بڑا مظلوم ہے والد میرے معاشرے. ماں کے لیے ہم نے پڑھ اتنا کچھ دیا ہے, وہ بیچارہ ویسے ہی بھول گیا سب کو. نہیں, بڑی قدر کرنا ہے اس کی بڑی قدر کرنا. رات میں اپنے ابو جی نوں کٹیا کرو, تھک گیا دادا جی, فنیاں کٹیا کرو, پیر کٹیا کرو, منڈے کٹیا کرو, ان سے دعائیں لو. جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہو نا پتر, اپنی والدہ دے نوکر پرتی ہو. میرا جب دور تھا نا, میرے محلے دیاں جڑیاں بڑھیاں ہیں, میری امی جی نے کہندی ہیں باجی تو کڑی جم چڑھی ہے. میری امی نے باری پھیر دے ہونا نا, میں تو باری کھول لڑی. میری امی جی نے پڑھنے تو نہیں ہونا, میں تو پڑھنے لگی. میں جب باہروں مدرسے میں آنا نا حفظ میں, کیونکہ 11 بجے چھٹی ہو جایا کرتی تھی, پھر زور کے بعد دوبارہ کلاس بیٹھتی تھی. میں نے 11 بجے آ جانا. اکثر امی جی نے نا مشین لائی ہونی, ممی جی نے لگ پڑنا, کپڑے مشین چ کھڑنے, نتھارنے, نچوڑنے. پھر دیکھ لو 38 سال میں مجھے اللہ نے اتنا نام دیا, پیچھے صرف دعائیں. اللہ میرے تو بعد مولوی سارے کہندے نے کچیاں گلاں کردا, بے کہنا نے کہنا ہن کی ہونا ہے, تو کرم ہو گیا دادا جی. صرف دعائیں اس کے پیچھے. پتر بڑے لاڈ کری. حفظ میں میرے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی. میں نے اپنی امی کو عرض کرنا, امی جی تمہیں سیر کرا. امی نے کہنا کہا دیتے, میں امی جی سائیکل دے. امی نے کہنا سائیکل تو بھی سیر ہوندی,
मैं अम्मी जी हूँ आई साइकिल तो करा जी। मेरी अम्मी जी ने पीछे बैठ जाना, मैंने अपनी अम्मी को ना सियालकोट का चक्कर लगवाना, छोटा सा शहर है। फिर मुझे मेरी अम्मी की आवाज़ कानों में आया करती थी, या अल्लाह मैनू साइकिल ते सैर करवाना, तो इन दुनिया दियां महंगियां गड्डियां ते सैर करवाई है। बड़ी दुआएं ने ना। मेरे अब्बू जी को जलेबियां बड़ी पसंद थी, मैंने तो कोई लोड़ पै जानी ना, मैं नहीं कभी किसी गल गया, मैं बाजारों लैनियां जलेबियां ते घर गरम गरम। सियालकोट की एक स्पेशल दुकान है, उसकी बड़ी पसंद थी अब्बू जी को, मैंने ले आनी। थे बड़े गुस्से वाले, हाँ लिया किस की या मैं अब्बू जी जलेबियां, हाँ मार मैनू मिठा खुआ खुआ के। गुस्सा नहीं करना कदे, असी बहुत तंग किया है, करते कख नहीं, असी बहुत तंग किया अपने ये तो करते कुछ नहीं है। मैं चुप थोड़ी, अच्छा लै फिर तू लै आया तो दे खोल के हूँ, बह रहा चुप करके। मैं खोल के छापड़ की जलेबी पेश कर, खा लैन दे कोल, मैं कोल देनी बाप था नजर, दूजी चीज दिल नरम हो जाना, नाली अखा चित्र। या अल्लाह ए मैनू खुश करदा है, तू इनू खुश करी है, ये मैनू खुश करदा है, तू इनू खुश कर। या अल्लाह मेरा मुंह मिठा करदा है, तू सदा सा मिठा रखी। खिदमत करो, जितने नौजवान बच्चे नौकर हो जो है ना, अम्मी जी अब्बू जी तो पुत्र जिन्ना फ्रूट तुसी लिया के कोल 10 मिनट रखना है ना, इन्होंने जिंदगी जी खुआओ, 10 साल ऊंजी नहीं मरना इन्होंने। हकीकत है कि ये ना मरे इतनी जल्दी, हमारे रवैये मार देते हैं। यहाँ हर बाप, बस मैं एंड कर, हर बाप हजरत मेरी बात से एग्री करेगा, बस मैं भी आप में हूँ। जब बाहर होता हूँ तो दिल तड़प रहा होता है हजरत, क्या भला यार फटाफट कार जावा तो जाके बच्चियां क्यों जी। हम तो हजरत सफर भी बड़ा बड़ा करते हैं ना, कराची जनाब, एबटाबाद, बूरा, विहाड़ी, मुल्तान, चकवाल, जेल, सफर भी बड़ा बड़ा करते हैं। दिल तड़प रहा होता है हजरत जी, बस कार जाइए तो जाके ना नाल लाइए यार, है जी। इनको सब याद होता है, फिर अभी वेखते ने यार मैं तो फैक्ट्री जो ना बस देखना हाँ बार बार घड़ी वाल कि वे 5-4 बजन तो मैं अपने बच्चियां च जावां। यार मेरे बच्चे ने तो कभी काम तो आके बह के मैंने पूछे ही नहीं, अबू जी सारा दिन की कीता है, पूछा कभी। लो जी यहाँ अगर कोई बेटा बैठा है तो उठ के मुझे अपनी ज़ियारत जरूर कराए, जिसने कभी जाते हुए अपनी बीवी को खड़ा करके ये कहा हो आज ओ बनाई जो मेरे अबू जी आखणगे। अबू जी तो जाते हुए पूछते थे पुत्र की लैके आवांगे, गाजर का हलवा लिया दाल लिया, पूछते नहीं थे। फिर दसो यार जे को बैठा था इत्थे उठ के जिन्हें कदी जाते अपनी बुढ़ी नूं खिलार के ऐ आखिया होए अज ओ बनाई जो मेरे अबू जी आखणगे। इनको सब पता है, सब याद है, लेकिन बोलते नहीं है, चुप रहते। फिर क्या होता है, फिर अंदर अंदर कुड़ते ने, फिर हेपेटाइटिस सी, फिर यूरिक एसिड, फिर ब्लड प्रेशर, वो अंदर ही है ना, फिर सारा कुछ अंदर ही चलता है इधर, सब देखते हैं इधर। मैं सबसे मुश्किल काम मेरे लिए बाजार जाना है जी, अब तो खैर बहुत कम नौबत आती है, लेकिन अगर चला भी जाऊं ना तो कोशिश करता हूं कि बस ठीक है भाई पसंद है दे जी, लेकिन साथ जिसको लेके जाता हूं वो बच्चों की माँ है। क्या एक मिनट जरा ठहरिए, ना देखो रंग सोना नहीं जी लगा, मैं देखता हूँ जुती दुकान पे जाऊंगा, ठीक है जुती एक उधर पा के टुरी, बाबा तेरे जल्दी जरा जल्दी देखो सोनी तो नहीं लगी, उठो जरा जी को बैठा है जो कभी मां भी लैके गया है और वो भी ला के वेख्या है रंग मेरी मां को सोना भी लगा कि नहीं आया, सब पता है इनको, इनको कुछ भी नहीं भूला, सब याद है इनको, लेकिन चुप रहते हैं क्यों, कोई माँ बाप है ना, लेकिन सब देख रहे हैं, नहीं पता इन्हें की कदर करो, इन्हें जो लभनी है फिर हो गए बह के मुफ्त